الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ جتنے ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ میرے سامنے ہوں یا سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے یا زوم کے ذریعے سے ہمارے درسوں میں شریک ہوتے ہوں، سب سے کہوں گا کہ یہ آخری کے جو دروس ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ اب وہ وقت ہے سید المرسلین خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ تو اس وقت جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بہت ہی اہم ہیں۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فوجی مہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے سریات ہوئے، غزوات ہوئے، 100 سے زائد سریے، غزوے پورے جیسے علماء نے کہا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے سنا کہ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف جنگ کیا، مسلمان جنگ کے لیے نکلے، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن جنگ کے لیے نکلے۔ لیکن جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے دشمن نیند میں، بیداری میں، ہمیشہ ان کے ذہن میں مسلمان ہی ہیں۔ کھاتے پیتے بھی تو کیا سوچتے ہیں؟ مسلمان۔ شاید یہ لوگ سانس لیتے بھی ہیں تو کیسے؟ مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈر اور خوف، رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان تھوڑے غافل ہیں۔ مجھے صبح ایک چیز پڑھ کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے صبح نیوز پڑھا، ثنا بھائی، صبح میں نے نیوز پڑھا، کہا کہ 4 بچے کامراج سلائی، کہاں ہے روڈ؟ دریا کے پاس، 4 بچے ویلنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ ویلنگ بولے تو ایک ویل پہ گاڑی چلانا۔ چاروں کے چاروں مسلمان، کرک پیٹ والے چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ پولیس نے 118 کیمرے ٹریک کر کے ان کو پکڑا ہے، یہاں سے کرک پیٹے تک۔ تو لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ چاروں کے چاروں کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بہرحال قوم کسی کا بااخلاق کی بات آتی۔ یہ ایک ایسے وقت جب مسلمان پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہے ہیں، مسلم قوم ان باتوں پر توجہ دینے کے بجائے نوجوان ایسے کاموں میں ملوث ہوں، ایسے ان کی گرفتاریاں ہوں، ذرا دل کو کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملت کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ برکت جیسے آج کل اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی، مسلمانوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی، ویسے وہ زمانے میں بھی رومن امپائر وہ اسلام اور اہل اسلام کو زندہ رہنے کا حق تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بولتا ہے کہ اس سے وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اس کو جب معلوم ہوتا کہ اس کے قلمرو میں، اس کے ایریا میں کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی جان کی خیر نہیں رہتی۔ ایسی خبریں ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ یہ ایک طرف مسلمانوں کا عالم ہے، اور ایک صاحب نے مجھے صبح بھیجا کہ بہار میں ایک فیملی نے 2.5 کروڑ کی زمین سب سے بڑی مندر کے لیے دی۔ اس نے ویلیو والی لینڈ پر کیا بنانے کو انہوں نے دیا؟ سب سے قیمت بڑی مندر بنائی جائے۔ دینے والے کون ہیں؟ مسلم خاندان کے لوگ۔ ایک طرف ہماری یہ وفا ہے، دوسری طرف ان کی وہ جفا ہے۔ مسلمان ایسے آگے بڑھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو ہمیں نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اچھا کیا، ہم اس کے کام کی تعریف تو نہیں کریں گے، لیکن مسلمان اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی ایسی سازشیں ہو رہی، تو بہتر ہوتا کہ وہ بہرکیف۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایسی باتیں ہم لوگوں کو پڑھنے میں ملتی ہیں۔
تو رومن امپائر جو تھا اسے یہ تسلیم نہ تھا کہ کیا مسلمان اور اہل اسلام زندہ رہیں، اور اس کے ایریا میں کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کی جان کی خیر نہیں رہتی، جیسا کہ معان ایک علاقہ تھا جہاں کے رومی گورنر فروہ بن عمرو جذامی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو ان کو کیا کیا ان لوگوں نے؟ کیا کیا سناب؟ دو آپشن دیے، یا تو تم مرتد ہو جاؤ یا تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس جرأت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رومن امپائر کو یہ جرأت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوف دلانے کے لیے سفر کی 11 تاریخ کو ایک بڑے لشکر کی تیاری کی، اور لشکر کے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، اور حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ، صرف جا کر وہاں تک کیا کرو؟ مارچ کر کے آؤ، اتنا کرو۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے، مسلمانوں کی دھاک ان کے دلوں میں بیٹھے، وہاں کے عرب قبائل جان لے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو سپہ سالار نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے آج ان کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر رہے ہو، آج ان کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، تو ان سے پہلے ان کے والد زید بن حارثہ کی سپہ سالاری پر بھی تم نے انگلی اٹھایا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ان کو لقب تھا، کسے؟ زید بن حارثہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی محبوب تھے، یہ بھی محبوب ہیں، ان کے بیٹے اسامہ بن زید۔ بہرحال صحابہ کرام اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور لشکر روانہ ہوا۔ مدینے سے 3 میل دور مقام جرف، ابھی بھی مقام جرف ہے، مقام جرف، وہاں جا کر لشکر کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ کیوں رک گیا تھا لوگ؟ وہاں جا کر کیوں رک گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت نازک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب لشکر آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا پہلا فوجی لشکر شمار ہو، اور یہ لشکر جا رہا ہے کس کی زندگی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فوجی مہم کے طور پر جا رہا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا پہلی لشکر مہم کی قیادت بنے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو۔ اس کے بعد ایک ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کے جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ آخری سفر ہے جو چند دنوں میں ہم لوگ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الوداعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الوداعی آثار نظر آنے لگے۔ کچھ باتوں سے لگنے لگا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا ہیں؟ یہ آخری لمحات ہیں۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی باغ ڈور نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، ایموشنز، جذبات، احوال و ظروف، حالتیں، جو کچھ بھی تھا، گفتار، بات چیت، اور جو بھی سائنس، جو بھی علامات تھے، اس سے معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کو الوداع کہنے والے ہیں۔ معلوم پڑ گیا
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے والے ہیں، اس جہان فانی سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے 10 سن ہجری میں جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس سے پہلے جب اعتکاف کرتے تھے تو 10 دن، اب اس رمضان میں کتنے دن اعتکاف کیے؟ 20 دن۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ کتنے؟ 2 مرتبہ، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ کیا بولے؟ اس سال کے بعد میں تمہیں کیا نہیں کر سکوں گا، کبھی نہیں مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی سے یہ بھی کہہ دیا۔ آپ پر ایام تشریق بولے تو ذی الحجہ 11، 12، 13 کے وسط میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ سورت نازل ہوئی۔ اب ذی الحجہ واپس آئے، حج سے واپس آئے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کی 11 تاریخ، سفر کا مہینہ، سفر کی 11 تاریخ، سفر شروع ہوا اور 10 سن ہجری کے بعد 11 سن ہجری شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں تشریف لے گئے، احد جہاں کئی لوگ شہید ہوئے تھے، اور شہدائے احد کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے زندے اور مردوں دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر بیٹھے اور فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد دنیا طلب کرنے میں، دنیا کے لیے تم ایک دوسرے سے سبقت کرو گے، میں زیادہ پیسے والا، تو زیادہ پیسے والا، میرے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، اس میں کیا کرو گے؟ ایک دوسرے سے رسا کشی کرو گے۔ پھر ایک روز آدھی رات کو، کب ہے؟ آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے اور اہل بقیع ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، السلام علیکم یا اہل القبور۔ لوگ جس حال میں ہیں آج، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، ہمارے سے اچھے آپ لوگ قبروں میں ہیں۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فتنوں کی بوچھاڑ ہو گئی، فتنے آ جانے لگے، اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے، یعنی کل کا دن آج کے دن سے برا آ رہا ہے، جو پہلے تھا وہ کیا تھا؟ اچھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے آ رہے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہا کہ تم جا چکے ہو، ہم تم سے کیا کرنے والے ہیں؟ ملنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائے احد کا گئے تھے وہاں دعا کرنے کے لیے، پھر بقیع الغرقد بقیع گئے دعا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے آثار شروع ہوئے۔ اب یہاں سے بیماری شروع ہوئی۔ کون سا مہینہ ہے تناول؟
سفر کا مہینہ، سفر کے اوائل. پھر سفر کا مہینہ ایسے ہی ختم ہوا. کہاں تک؟ 29 سفر، 29 سفر، سفر کا مہینہ 29. شنبہ، دو شنبہ، دو شنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، ایک جنازے میں گئے. واپسی پر راستے میں درد شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ درد شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے وا رأسا، میرے سر میں بہت درد. تو بعض روایتیں آتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا سر پکڑے رکھا تھا، کہا کہ میرے سر میں بھی درد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی اسے کیا کر سکتی ہے؟ نہلا سکتی ہے، بوسہ دے سکتی ہے. اگر بیوی مر جائے تو شوہر اسے کیا کر سکتا ہے؟ بوسہ دے سکتا ہے. جبکہ کچھ لوگ اسے بولتے نہیں نہیں چھونا بھی نہیں، بعضوں دیکھنا بھی نہیں. شوہر بیوی کو کیا نہیں کرنا؟ دیکھنا بھی نہیں. الیاذ باللہ، یہ کیسا قانون ہے؟ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، چہرے سے پردہ نکالا، بوسہ دیا کہ نہیں دیا؟ پیار کرے کہ نہیں کرے؟ پیار کرے. کہا طبت حیا و میتا، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ پاک ہیں زندگی میں بھی مرنے کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا اور حرارت، ٹیمپریچر اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی، سر پر نہیں. کوئی اگر پٹی پر ہاتھ رکھتے تو پٹی گرم ہو گئی تھی، اتنا ٹیمپریچر، اتنی گرمی آ گئی تھی. تو یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا. کیا تھا یہ؟ مرض الموت کا آغاز تھا. کیا تاریخ تھی؟ 29 سفر 11 سن ہجری آغاز تھا. آپ نے اسی حالت میں 11 دن نماز پڑھائی. مرض الموت میں ہیں، 11 دن نماز پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پورا جو آپ کا مرض الموت تھا، جس میں آپ کا انتقال ہوا، وہ 13 یا 14 دن تھے. 13 یا 14 دن جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ، لاسٹ ویک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہو جا رہی تھی. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیویاں ہوتی ان سے پوچھتے کل کس کی باری ہے؟ کل مجھے کہاں رہنا ہے؟ تو کل میں کہاں رہوں گا؟ میں کل کہاں رہوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. کیا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنا چاہتے تھے. تو سب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ہے، آپ جہاں چاہے رہیں. دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پاک عورتوں پر، پاک ماؤں پر، امہات المؤمنین پر. کہتی ہیں آپ جہاں چاہے رہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے. منتقل ہوتے ہوتے کیسے؟ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں طرف سہارا دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں اٹھا کر پاؤں ڈالنے کی طاقت نہیں تھی، پاؤں زمین پر گھسٹ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی زندگی کا آخری ہفتہ انہی کے گھر میں گزارا. کس کے گھر میں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیے،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معوذات، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اپنے سے پڑھتی، پڑھ کے کیا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی، ہاتھ میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خود ان کے جسم پر پھیرتی۔ کیوں ایسا کیا ہماری ماں نے؟ خود پڑھتی تھی، خود اپنے ہاتھ پر دم کر کے یہ کر سکتی تھی، خود جسم اطہر پر پھونک سکتی تھی، لیکن انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ زیادہ مبارک ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ پر دم کرتی رہتی اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کی جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خود کیا کرتی تھی؟ ان کے جسم پر پھیرتی رہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ کیا ہے؟ آخری ہفتہ ہے، یعنی مرض الموت کا وفات سے 5 دن پہلے، کتنے دن ہیں ابھی؟ 5 دن۔ وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبے کے روز، وینسڈے، چہارشنبے کے روز جسم کی حرارت اور بڑھ گئی، جسم کا جو ٹیمپریچر ہے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے الگ الگ باوڑیوں کے 7 باوڑیوں کا پانی میرے اوپر ڈالا جائے۔ کتنے؟ 7۔ مدینے میں اس زمانے میں باوڑی تھے، الگ الگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا، لگن پانی کا بڑا لگن آتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جانے لگا اوپر سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کتنے باوڑیوں کا پانی ڈالا گیا؟ 7۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تخفیف محسوس ہوئی، کچھ ہلکا لگا کہ طبیعت کیا ہے، اب کچھ ریلیف ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں دیکھیں اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیں، تھوڑا جیسے ہی ریلیف ہوا کہاں گئے ہیں؟ بارگاہ الہی میں، ہدیہ تشکر بجا لانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور حالت یہ تھی سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، صحابہ کرام آس پاس جمع تھے۔ خطبے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی گندی قومیں، ایسے رذیل اخلاق والے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ تو ایک طرح کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے تو کہیں میرے قبر کے ساتھ ایسا نہ کرو، کہ میرے قبر کو سجدگاہ نہ بنا لو۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر گلی کے نکڑ پر قبریں کیا بنی ہوئی ہیں؟ سجدگاہ بنی ہوئی ہیں۔ تو ہم کو احساس ہونا چاہیے، دل میں کوشش ہونی چاہیے کہ ضرور اس کو ہم کیا کریں گے؟ روکیں گے۔ کہیں دل میں کبھی نہ کبھی خیال پیدا ہوتا ہے، ہم کبھی سر راہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، جب کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، کبھی دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بارگاہ حشر میں کہیں پوچھ نہ لے، تمہاری اپنی گلی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، تمہاری نگاہوں کے سامنے کچھ ہوتا تھا، اس کی تلافی کے لیے، اس کی روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے پاس میرا اور آپ کا جواب کیا ہو؟ ٹھیک ہے، ہم ان نسلوں کو بدل نہیں سکتے جن کی جوانیاں بڑھاپے قبروں کی مٹیاں چاٹتے گزر گئیں، لیکن جو نئی نسل ہے، اس محلے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان خاندانوں سے وابستہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو اس زہر سے بچا سکتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا تناولہ میں، نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہم ان کو اس زہریلے اثرات سے بچا سکتے ہیں تاکہ مشرکانہ اثرات ان پر نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں
کہ اس لیے کہ اس موقع پر جو بات زبان رسالت سے کہی جاتی ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس موقع پر کوئی اور بات کہتے، لوگوں سے کہتے کہ دیکھو فاطمہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اتنی بیویاں چھوڑے جا رہا ہوں، ان بیویوں کا خیال رکھنا، ان کو راشن پانی دے دینا، ان کو اچھے سے مکانات دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی بول کے جا سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے بولا تو کیا بولا؟ دیکھو انبیاء کی خبروں کو کیا نہیں کرو، سجدگاہ نہ بناؤ۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ سبحان اللہ، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، بدلے کے لیے پیش کیا۔ میں نے کسی کو کچھ مارا ہے تو میرا جسم اثر حاضر ہے، مار کا بدلہ لے لے۔ فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، کسی کی عزت کے خلاف میں نے کچھ کہی ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ 3 درہم قرض واپس کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے ہوئے بھی کسی کا کیا ہے؟ قرض ہے۔ پھر میری اور آپ کی بات کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں بالکل ویل سیٹلڈ ہو جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، ہم سونے میں نہائیں، سونے میں دھوئیں۔ ایسا میں بھی چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی کیا کر دی ہے؟ تقسیم کر دی۔ آپ کو 10، آپ کو 20، آپ کو 40، آپ کو 50 اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر پاورٹی، غریبی دور کرنے کا اسکیم بنائے، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا یہ سسٹم ہے، یہاں ایک امیر رہے گا، ایک غریب رہے گا، ایک مڈل کلاس کا رہے گا۔ اس سسٹم کو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی فقیری پہ لے کے ہاتھ اسی پہ جیتے رہو، ترقی کی کوشش نہیں کرو۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں، قناعت کا مطلب ہے کہ تم اچھا کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن قانع رہو۔ وہ آدمی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ کیا بولے؟ ان کے 3 درہم کیا کرو؟ ان کو ادا کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ انصار ہی نے تو پناہ دیا تھا، انصار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تو کہا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر میں ہیں۔ کون؟ انصار۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق میرے ذمے باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کے نیکوکار سے نیکی کو قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ کون؟ انصار۔ لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کر دے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اوکے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے،
یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ کیا اختیار دیا اللہ نے اس بندے کو؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی چمک ہے، دمک ہے، زیب و زینت ہے، یہ آپ لے لیں، یا اللہ کے پاس آپ کے لیے جو کچھ ہے اسے آپ پسند کریں۔ تو اس بندے نے کیا پسند کیا ہوگا؟ یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ دنیا کی چمک دمک زیب و زینت کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو بندے نے کیا پسند کیا ہوگا؟ آخرت۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں بتا دیا۔ ہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ تو دوسرے جو لوگ تھے وہ بڑے تعجب کیے۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو۔ کسے دیکھو؟ کون مراد ہے اس سے؟ ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کوئی ذکر کر رہے ہیں اور یہ بوڑھا بوڑھا ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، رو رہا ہے۔ تو صحابہ نہیں سمجھ سکے، لیکن سمجھ کس نے لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا۔ تو کہتے ہیں یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، لیکن چند دنوں بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں۔ سب سے زیادہ مجھ پر کس نے احسان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیا ہوتے تھے؟ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتے تھے؟ سسر نا، سسر تک ہم رکھ لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس میں سے آپ دیکھیں ہر 100 آدمی میں سے 98 آدمیوں کو سسر سے دشمنی رہتی۔ ایم کریکٹ؟ رانگ؟ 2 آدمی رہیں گے جو سسر کی عزت کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے علامہ لوگوں کو دیکھا ہوں، سسر ادھر سے آئے تو ادھر سے بھاگ جاتا ہے، سسر سے دشمنی۔ لیکن بیوی سے محبت، مطلب پھل سے محبت، جھاڑ سے دشمنی۔ فروٹ ہونا، جھاڑ نہ۔ ہاں، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، دنیا سے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سسر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رفاقت میں، دوستی میں اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اتنا ہی نہیں بولے، کیا بولے؟ اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت، بھائی چارگی، محبت کا تعلق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں کوئی دروازہ باقی چھوڑا نہ جائے بلکہ اسے بند کر دیا جائے۔ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آس پاس گھر تھے، گھروں کے دروازے مسجد کی طرف، مسجد کے صحن میں کھلتے تھے، وہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے کس کے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی۔ آج بھی جب آپ باب السلام یا باب الرحمہ وہاں سے جب جائیں گے مسجد نبی میں، وہاں اندر لکھا ہوگا خوخۃ ابی بکر۔ آج تک بھی ویسے ہی لکھا ہے، وہ جگہ کی نشاندہی ہے۔ تو سوائے ابو بکر کے دروازے کے اسے کیا کر دیا جائے؟ بند نہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پاس 5 منٹ ہے،
5 منٹ کا ٹائم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 4 دن پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے کیا ہو رہا ہے؟ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف سے دوچار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ کیا بولے؟ لاؤ میں تمہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا بولے؟ میں ایک تحریر لکھ دینا چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، ایک تحریر میں لکھ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت گھر میں کئی لوگ تھے، تو جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، آپ بہت تکلیف میں ہیں، تو اور ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن بس ہے، آپ اس تکلیف میں لکھ نہیں پائیں گے، بس اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس میں گھر میں جو لوگ موجود تھے اس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ورقہ لاؤ لکھ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن بس ہے۔ تو جب آوازیں بلند ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ سب باہر جاؤ۔ کیا کرے؟ اس وقت تکلیف میں آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ آواز سننا نہیں چاہتے۔ سارے لوگوں سے کیا کہا؟ سب لوگ کیا کرو؟ باہر جاؤ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ انشاءاللہ یہ 3 باتیں ہم آئندہ درسوں میں سنتے ہیں۔ کیا تو یہ درس بہت اہم ہے، تو میں سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو آج کیا دن ہے؟ پیر۔ تو منگل کے دن کل دعویٰ پروگرام ہے نہیں ہمارے پاس، پرسوں، تو کل ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل کی کلاس میں آپ لوگ ضرور حاضر رہیں انشاءاللہ۔ اسی پر ہم بس کرتے ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں اس میں۔ حیات مبارکہ کا آخری دن بھی ہے، اور 1 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ بھی ہے، 1 دن یا 2 دن پہلے، اور کیا وصیتیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔